اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان۔ حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی باندیوں کو مت مارو۔ کچھ وقت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، عورتیں اپنے شوہر پر دلیر ہو گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کثرت سے عورتیں آنے لگیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتوں نے ہجوم کیا ہے جو اپنے شوہروں کی شکایتیں کرتی ہیں۔ یاد رکھو، ایسا کرنے والے لوگ تم میں بہتر نہیں ہیں۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ فائدہ: اس میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ عورتوں کو مارنے پیٹنے والے نیتک درشٹی سے بہترین انسان نہیں ہیں۔ صحیح اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے بچا جائے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے کبھی کسی پتنی کو، نہ کسی خادم کو، نہ کسی اور کو اپنے ہاتھ سے مارا، البتہ جہاد میں اپنے ہاتھوں سے کافروں کو مارا یا جب اللہ کی حرمتوں کو پامال ہوتے دیکھتے تو پھر آپ ضرور بدلہ لیتے۔ سنن نسائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: دوسری حدیث میں نیک عورت کی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب اسے حکم کرے تو وہ بجا لائے، اور جب وہ گھر سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس، عصمت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ ابو داؤد، نسائی۔ اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ اگر انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو وہ عورت کا چین کرتے وقت صرف اس کے حسن اور جمال یا حسب نسب یا مال و دولت پر ہی نظر نہ رکھے، بلکہ دین کو ان سب پر مقدم رکھے اور دیندار اور پابند شریعت عورت سے ہی نکاح کرے۔ ایسی عورت دین و دنیا کے سوبھاگیہ کا کارن ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔